بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن اور دیگر ذہنی بیماریاں عام طور پر جب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں اور کسی بھی انسان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر دیکھتے ہیں تو ہر انسان کو اس پہ ترس تو آتا ہے، اور عام طور پر یہ ساری کی ساری بیماریاں جتنے بھی ہیں بظاہر ہمیں سمٹمز شو کر رہی ہوتی ہیں، علامتیں ہیں۔ مثلا کسی کو نیند نہیں آتی، یا کسی کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، کسی کو بے چینی ہوتی ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے سمٹمز ہیں۔ مختلف سمٹمز آپس میں جمع ہو کر پھر ایک ڈس آرڈر کی شکل اختیار کرتا ہے، ایک بیماری کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ پھر وہاں پر مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر میں آپ کو ایک روٹ کاز کی طرف جانا چاہتا ہوں، لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، کیونکہ اس میں آپ کی زندگی بدل دینے والی ویڈیوز آئے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کہ انسان اپنی زندگی میں مسائل اور پریشانیوں کا شکار کیوں ہوتا ہے، اور پھر جب وہاں سے واپسی کا رستہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم اس کو بہت نظر انداز کرتے ہیں، اور جو بتانے والا ہوں بظاہر تو وہ بہت ہلکا لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ سائیکالوجی ریسرچز اس پہ موجود ہے، نفسیات کے اندر اس کی باقاعدہ ایک خاص تھیراپی موجود ہے کہ تمام مینٹل ڈس آرڈرز کو، ذہنی بیماریوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، گھر کی جھگڑوں کو ایک انتہائی اہم فارمولے کے تحت سولو کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ فارمولہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ ایک انسان جب مسائل کا سامنا کرتا ہے، مشکلات کا سامنا کرتا ہے، کرتے 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 پھر جب وہ اپنی شکست مان لیتا ہے، ہار مان لیتا ہے یوں کہہ لے، تو یہ ساری مشکلات، مصائب اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ پھر آخر کار یہ ایک ڈس آرڈر کا شکل اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس کو اور اس کے گھر والوں کو اور اس کے پیاروں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ مسائل کہاں سے آ گئے، مسائل کہاں سے شروع ہوئے تھے، اور اتنی دیر کیوں ہم نے اس کے بارے میں کوئی غور نہیں کیا۔ جب حادثہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد انسان پچھتاتا ہے کہ کاش میں پہلے ہی احتیاطی تدابیر اپنا لیتا تو شاید بہتر ہوتا۔ لیکن حادثے کے بعد اس کاش کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک طوفان آنے کے بعد پھر طوفان تھم جانے کی کوئی بھی ایسی جواز نہیں بنتا کہ پھر آپ کہہ دیں کہ کاش میں ایسا کرتا، میں ویسا کرتا۔ قرآن بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی مشکل آئے، تکلیف آئے، تو اب کاش اگر مگر کے سہارے مت لے، اس کو بس اللہ کی تقدیر سمجھ کر قبول کریں، کیونکہ ہم اس سے پہلے احتیاطی تدابیر نہیں اپناتے، ہم پلاننگ نہیں کرتے، منصوبہ بندی نہیں کرتے کہ یہ مشکل آ سکتی ہے۔ یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں فارمولہ کیا ہے کہ اس فارمولے کے مطابق آپ اپنی زندگی کی مسائل سے نکل سکتے ہیں، مشکلات سے نکل سکتے ہیں، حادثات سے نکل سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ وہ ہے 2F کا، FF، forgive and forget۔ یعنی جب آپ چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں، جب اس کا کتارسس نہیں کرتے، کتارسس کسی کو بتاتے نہیں ہیں، مسائل اور مشکلات میں دھنستے چلے جاتے ہیں اور اس پہ دل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہی موقع ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کریں، یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیاروں میں سے کسی سے بات کریں، یہی وہ موقع ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ سے، کسی پروفیشنل سے بات کریں۔ لیکن عام طور پر یہاں پر بھی لوگ بات نہیں کرتے، نہ فورگیو کرتے، معاف نہیں کرتے اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو، معاف نہیں کرتے اپنے آپ کو، اپنے آپ کی کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو، اور دوسرے لوگوں کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کو فورگیٹ نہیں کرتے، بھولتے نہیں ہیں ان کے ساتھ جو ہوا۔ ماضی میں جو کچھ بیتا وہ ایک ماضی تھا، یاد رکھیے، وہ صرف ایک تلخ ماضی کی شکل تھی، بس اس سے کچھ نہیں ہے۔ تو 2F پہ عمل کریں،
آپ جن جن تکلیفوں سے گزرے ہیں سب سے پہلے خود کو معاف کریں، forgive کریں. پھر جن کی وجہ سے آپ مشکلات سے گزرے ہیں آپ نے دل میں یہ ٹھان لیا ہے، دل میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا، میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا. نقصان پہنچانا تو یہ بات کی آنے والی چیز ہے، لیکن آپ پہلے خود کو نقصان پہنچا چکے ہیں اس بات سے. ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں اور ہم جو بولتے ہیں، یہ تینوں کی تینوں چیزیں ہمارا ذہن، ہمارا دماغ اس کو رجسٹر کر رہا ہے، اس کو لکھ رہا ہے، اس کو محفوظ کر رہا ہے اور جسم کو ویسے ہی چلاتا ہے. جب آپ کسی سے بدلہ لینے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، بدلہ تو آپ شاید لے بھی لے فیوچر میں، لیکن وہ بعد میں آنے والی چیز ہے. لیکن آپ سب سے پہلے خود سے بدلہ لیتے ہیں. آپ کے اندر وہ ہارمون سیکریٹ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے اندر وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کی وہ جنگ پڑی رہتی ہے جس سے آپ کا جسم تھس نس ہو کے رہ جاتا ہے، آپ کا جسم برباد ہو کے رہ جاتا ہے. آپ کے اندر خوشی کی کوئی جذبات نہیں ہوتے. آپ کا جو ڈوپامین لیول ہوتا ہے جس جو خوشی کے لیے رسپانسبل ہے، وہ ہارمون سیکریٹ ہی نہیں ہوتا. سیروٹونین کا یہی حال ہوتا ہے، انڈورفنس کا یہی حال ہوتا ہے. مختلف کیمیکلز پڑے کے پڑے رہتے ہیں کیونکہ آپ دل ہی دل میں جل رہے ہوتے، دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے، دل ہی دل میں منصوبے بنا رہے ہوتے کہ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، جو بھی ہوا بھول جائیے اس کو ایک ماضی سمجھ کر. ابھی تو حال ہے نا، حال پہ توجہ دینی چاہیے. یہ کندھے، ان کے اوپر اگر آپ بوجھ ڈالیں گے مسلسل، آپ اٹھ سکیں گے؟ بہتر کام کر سکیں گے؟ نیور، بالکل بھی نہیں کر سکتے. آپ ان کو ہلکا کیجیے اور وہ 2F سے ہوتا ہے. دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی سے بدلے لیتے رہیں. جتنا ممکن ہے معاف کر دے. قرآن بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے. اس کا مفہوم ہے کہ جس نے تمہارے اوپر جتنا ظلم کیا اتنا تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر تم معاف کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. معاف کرنا ایک بڑی عطا ہے جو کسی کو مل جائے. ساتھ ساتھ بھول بھی جانا. جب آپ دل سے معاف کرتے ہیں تو آپ بھولنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کے کندھے ہلکے ہو جاتے ہیں، آپ کا جسم بڑا پرسکون محسوس کرتا ہے، آپ خوشی کے اندر مست ہو جاتے ہیں. کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے ہی معاف کر دیں، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی. اپنی زندگی خوبصورت بنائیے. اجازت دیجیے احتشام الحق کو، ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.